السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو میرا اور آپ کا پروردگار ہے۔ ڈیئر ویورز، آج میں آپ کے لیے استغفار کے متعلق ہی بات لایا ہوں، معلومات لایا ہوں، اور وہ حضرات جو مجھے واٹس ایپ پر میسیجز کر رہے ہیں، ریکارڈنگ سینڈ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے 1 ویک ہو گیا ہے، 2 ویکس ہو گئے ہیں، 3 منتھس ہو گئے ہیں، اور ہمیں جو ہے تو مطلب کچھ بینیفٹس نہیں مل رہے ہیں۔ اور کافی زیادہ تر جو مجھے میسیجز آ رہے ہیں وہ اسی چیز کے آ رہے ہیں کہ ہمیں بینیفٹ ماشاء اللہ پہنچ رہا ہے۔ تو میں نے ویڈیو جن کو پہنچ رہا ہے وہ تو اچھی بات ہے، لیکن جن کو نہیں پہنچ رہا یہ میں ان کے لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ موٹیویٹ رہیں، انسپائر ہو، تاکہ وہ جو ہے نا مطلب اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ تو میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جن کا کام نہیں ہو رہا، پہلی تو بات یہ ہے، فرسٹ یہ ہے کہ دیکھیں، بیماری آتی شیر کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یہ کہاوت آپ لوگوں نے شاید سنی ہو، اور جاتی جوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح آپ پر اگر کوئی مشکل آئی ہے تو وہ دھیرے دھیرے جائے گی، کیونکہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے سے کچھ نہ کچھ ایسی غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ کہ ہمیں استغفار چھوڑنی نہیں ہے، استغفار کی کثرت کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو ٹائم ملے منڈے اینڈ تھرسڈے روزہ رکھے، اللہ کے حضور دعا کرے کہ اللہ ہماری گناہ معاف فرما، وہ گناہ معاف فرما جو رات کے اندھیرے میں ہوئے ہیں، وہ گناہ جو دن کے اجالے میں ہوئے ہیں، گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے معاملات کو ہمارے حق میں بہتر کر دے، ہم سے آپ راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم آپ کے تمام مخلوقات سے راضی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے تمام اشرف المخلوقات سے راضی ہیں، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی اپیل کرتے رہیں۔ اور دوسری بات، جو حضرات استغفار پڑھ رہے ہیں اور ان کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں کمپلیکیٹڈ آ رہی ہیں کہ جو ہلکا سا مطلب مائنر سا جو ہے نا مطلب پرابلم کر رہی ہے، ان کے لیے گزارش ہے وہ مجھ سے رابطہ کریں، تاکہ میں ان کو پھر اب جو ہے نا اس سے اوپر کا ایک وظیفہ ہے وہ میں دوں، کیونکہ استغفار پڑھنے والے کی سب سے پہلے کوئی ایسی خواہش جو کہ پوری نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سب خواہشیں پوری ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے استغفار کی کثرت تو کافی عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیز رہ رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ذریعے یہ جو ہے نا ہمارے مطابق جلدی ہو جائے۔ تو اس کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے صرف یہ، کیونکہ وہ لوگ ڈیفینیٹلی اگر ان کے سارے کام ہو رہے ہیں اور ایک چھوٹی موٹی ہلکی سی مطلب ہو بھی رہا ہے کام، وہ بھی ہو رہا ہے لیکن ذرا سلو ہو رہا ہے، تو اس کو فاسٹ کرنے کے لیے میرے پاس وظائف ہیں، تو پھر میں وہ انشاءاللہ ان کو جو ہے تو کنٹیکٹ کرنے کے بعد ان کی جو ہے نا مطلب پرابلمس کو دیکھ کر میں ان کو بتاؤں گا۔ لیکن میں سب سے پہلے یہی کہتا ہوں، ابھی دانیال بھائی ہیں، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کی، انہوں نے کہا کہ میں تو مطلب یہ وظائف کر رہا ہوں، اور کافی ہیوی وظائف کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2.5-3 سال سے کر رہا ہوں لیکن میرے سارے کام الٹے ہی ہو رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو بات یہی ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ابھی اگر 8ویں کلاس کے بچے کو آپ ڈائریکٹ جو ہے تو 14ویں کلاس میں بٹھا دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ڈیفینیٹلی اس کے پیپرز فیل ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو مشکل پریشانی پیش آئے گی، وہ دھیرے دھیرے کر کے پاس تو کر لے گا، لیکن اس کے بیچ میں جو گیپ جو ہے وہ فل نہیں ہوا، وہ معلومات اس کے پاس نہیں ہے، اٹ ول بی ٹربل ان دا فیوچر۔ استغفار پڑھنے سے ہمارے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، ہم لوگ بالکل پاک ہو جاتے ہیں، ہماری روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہم جب اس کے بعد جو وظیفہ کرتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ یہ بات میں پہلے ویڈیو میں بھی مختلف اگزامپلس دے کے سمجھا چکا ہوں، اب بھی یہی بتا رہا ہوں کہ وہ میرے بہن بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے 3 ویکس پڑھا ہے، 3 منتھس پڑھا ہے، 6 منتھ پڑھا ہے، ہمیں 8 منتھس ہو گئے، شاہ صاحب ابھی تک کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اگر آپ کے گناہ اتنے ہیں، آزمائش اتنی ہے، اور آپ کی جو نیکیاں ہیں، آپ جو استغفار پڑھ رہے ہیں اس کی تعداد اتنی بن رہی ہے، پوائنٹس اتنے بن رہے ہیں، سو ہاؤ کم یو گonna be beat with that؟ نو نو، یو کانٹ۔ آپ نے اپنی تعداد استغفار کثرت سے کرنی ہے، روزے رکھیں بے شک، تاکہ آپ کی جو نیکی ہیں وہ زیادہ ہوں اور اس پر عبور ہو جائے، تاکہ یہ فنش۔ اس کے بعد پھر آپ اپنی روٹیشن دیکھیں۔ جن لوگوں نے مجھے غور سے سنا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، ماشاءاللہ ان کے میرے پاس کافی سارے میسیج آ رہے ہیں، وہ مطمئن ہیں اور ان کا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا استغفار کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اور بھی مشکلات کو جو ہے تو دور فرمائے اور مزید آسانیاں پیدا فرمائے، اور یہ میسیج آگے سے آگے دیتے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور آپ لوگ نبی کی امت ہے، یہ چینل میں جو بھی مجھے سن رہا ہے نبی کی امت سن رہی ہے، نبی کی آل سن رہی ہے، میری یہ سب کے لیے ہے۔ اور ایک بھائی نے مجھے میسیج کیا تھا کہ بھائی آپ مجھے اس چیز پڑھنے کی اجازت دیں۔ استغفار پڑھنے کے لیے کسی کو کسی چیز کی کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے،
जो भी इस्तग़फ़ार पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद फरमाएगा, उसके गुनाह माफ़ होंगे और रब्बुल आलमीन से उसका रिश्ता और मज़बूत हो जाएगा। फिर वो जो जहाँ-जहाँ कदम रखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। पहली बात, इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला अगर उसके दिमाग को अपने दिमाग को फ्रेश महसूस कर रहा है और दिल से मुतमईन है, खुद को अपने आप को मुतमईन फ़ील कर रहा है कि भई हाँ, मैं मुतमईन हूँ, सब कुछ ठीक है। इसका मतलब उसकी नहूसत, उसके ऊपर जो नहूसत है, उसके ऊपर जो बंदिशें हैं, उसके ऊपर जो रुकावटें हैं, उसके ऊपर जो मुसीबत है, उसके ऊपर जो दर्द दुःख जो है, पेचीदगियाँ हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। उसको समझ जाना चाहिए कि अब उसकी परवास के दिन अल्लाह के फजल से आ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डोंट फॉरगेट, जब आपके हालात अच्छे भी हो जाएं आपने इस्तग़फ़ार की कसरत नहीं छोड़नी। गुनाह से बचने के लिए आप कोशिश करते रहें, झूठ ना बोलें, कीना ना रखें, बोझ ना रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई गलत बात कर दें, चुप हो जाएं, सब्र कर लें, आराम से समझा दें। इंशाअल्लाह ताला याद रखिएगा मेरी बात, अगर आपके साथ कोई गलत बात करेगा भी और आप उसका आस्था से, आजिज़ी से जवाब देंगे, आपकी बात में वज़न होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन अगर वो बंदा जो सुन रहा है मुझे, वो इस पर अमल करे, इस अकीदे से अमल करे। याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बात में वज़न डाल देता है और जो गलत बात कर रहा होता है वो चुप कर जाता है, वो कुछ नहीं बोल सकता। तो मेरी जो बातें हैं इसको आप लोग एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ दोस्त, एज़ अ अकीदतमंद आप लोग कीप इट विद योरसेल्फ, अपने साथ इसको हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई आपके साथ झगड़ा करे, कोई गाली ना दे, क्योंकि गाली देने से भी कितनी किरात नेकियां गिरती हैं। वो बदतरीन अमल है गाली देना। और हदीस मुबारक भी इसके जो है ना, मतलब हदीस मुबारक में भी इसके बारे में है कि जो एक सहाबा थे उनको यहूदी गाली दे रहा था और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उन सहाबा ने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ देखकर मुस्कुराए। इस पर सहाबा थोड़े और नाराज़ हुए कि या रसूल अल्लाह, यहूदी मुझे गालियाँ दे रहा है, आप जो हैं बजाय इसके कि कुछ बोलें आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सहाबा, ये आपको नहीं खुद को दे रहा है। और इस तरह गालियाँ देने से इंसान की जो है ना रूहानियत वो काफ़ी डाउन होती है। और ऐसी ही छोटी-छोटी चीज़ें इस चैनल में, इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप स्टेयर्स पे अप जाएँ तो अल्लाहु अकबर किया करें, नीचे आएँ तो सुबहान अल्लाह किया करें। इसी तरह अपने लिए कपड़े चेंज करने की, दूध पीने की, खाने के बाद उठने की। और एक और बात, एक शख्स थे वो मुझे बता रहे थे कि हमारे हालात बड़े अच्छे थे, अभी तकरीबन 3 साल हो गए हैं जब से भाई की बीवी घर आई है तो हमारे हालात थोड़े ठीक नहीं हैं। तो मैंने बताया कि भई उनका अमल क्या है? कहते नमाज़ भी पढ़ती हैं, कुरान भी पढ़ती हैं। मैंने कहा कि क्या वो रात को सोने से पहले बर्तन धोती हैं? उन्होंने कहा मुझे इसका इल्म नहीं है। मैंने कहा आप देखें, फिर उन्होंने सर्च की, देखा तो हाँ, 1-2 दिन धो लेती हैं, 2-3-4 दिन वो गंदे रहते हैं सारी रात और फिर सुबह धोती हैं। तो इसके मुतल्लिक भी कौल है और हदीस भी है कि रात के टाइम जो भी बर्तन हो उन्हें धो कर रखा जाए, क्योंकि जो धो के नहीं रखते उससे रिज़्क़ में तंगी पैदा होती है। तो मेरी ये बातें याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। और वो मेरे बहन भाई जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भई हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं आपको ये बात इसमें मैंने बहुत आसान तरीके से समझा दी है। एक मिसाल और देता चलूँगा कि आप अभी माइनस में हैं, -30 में हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको जो है तो 60 पॉइंट्स चाहिए। 30 वो जो इसमें माइनस हो जाएँगे, ठीक है? फिर यानी कि 30 माइनस हो गए, आपको 30 मज़ीद चाहिए होंगे। जब 30 मज़ीद आप पूरे कर लेंगे तो आपकी मुश्किलें, परेशानियाँ आसान होना शुरू हो जाएँगी, क्योंकि एवरीथिंग नीड्स टाइम, ठीक है ना? ये नहीं है कि भई मैंने आज 4000 दफ़ा पढ़ लिया और सुबह की मैं जो है ना राह देख रहा हूँ कि भई कहाँ से मेरा वसीला होगा, कहाँ से मुझे चीज़ मिलेगी, बस ऐसा नहीं होता है। इट विल टेक टाइम, बी पेशेंट और अल्लाह पर भरोसा रखें। इस्तग़फ़ार जो है वो अल्लाह के हज़ूर हम माफ़ी माँगते हैं, ठीक है? तो ये कि अल्लाह ताला मदद फ़रमाए हम सब की। और मेरे दिल से दुआ है मेरे वो व्यूअर्स और मेरे वो अकीदतमंद जो मेरा चैनल देखते हैं और जिनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट्स हैं, तो ये कि अल्लाह ताला हम सब की दिली मुरादें कबूल व मंज़ूर फ़रमाएँ। हमें हर तरह के शर, शैतान, काले इल्म, जादू, सहर, कीना, बुग़्ज़, हसद की नज़रों से बचाएँ। रब्बुल आलमीन हम पर अपना ख़ास रहम, करम और फ़ज़ल फ़रमाएँ। जो ज़िंदगी में रुकावटें, मुश्किलात, परेशानी अल्लाह दूर फ़रमाएँ। हमारे से जो गुनाह हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो गुनाह भी माफ़ फ़रमाएँ। और हम में से जो कमज़ोर हैं, या रब्बुल आलमीन हमें ताक़त व क़ुव्वत अता फ़रमाएँ, अक़ल व दानाई की बातें सिखाएँ, हमारे अंदर से फ़ुज़ूल ख़्वाहिशात ख़त्म फ़रमाएँ। या रब्बुल आलमीन हम हर वो अमल करें जिसमें आपकी रज़ामंदी, जिसमें आपकी खुशनुदी हो। और या रब्बुल आलमीन जो सियासर घरों में बैठी हुई हैं और शादी की ख़्वाहिशमंद हैं, उनके लिए नेक पाक सबब अता फ़रमाएँ।
اور یہ اللہ جو سیاسروں جو بہنیں شادی شدہ ہیں اللہ ان کا گھر شاد و آباد فرمائے، جن کی ہاں اولاد ہے اللہ انہیں نیک و صالح بڑا فرمائے، جن کی ہاں اولاد نہیں ہے اللہ اسے نیک و صالح نارینہ اولاد سے نوازے، اور جو لڑکی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک و صالح لڑکیاں عطا فرمائے۔ یہ دعا میں اس لیے کرتا ہوں کہ کیونکہ کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ مطلب ہم بیٹی اگر ہمارے ہاں ہو جائے تو ہم اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹے سے نوازے۔ اور جو لوگ ہیں جن کے ہاں بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بیٹی چاہیے، ہم ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دور ایسا چل رہا ہے خالی بچے پیدا کرنا نہیں ہے، ان کی تربیت، ان کا خیال، ان کا سارا بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ وہ پلانٹ ہے کہ آپ جب اسے بوئیں گی اور جو یہ پھل دیں گے اس کا اجر آپ کو ملنا ہے۔ تو یہ باتیں نہ بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور وہ فیمیلز حضرات جو پیر حضرات کے پاس جاتی جو عامل ہوتے ہیں اور وہ غلط پلط بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس نے تمہارے پیچھے کیا اور اس نے تمہارے پیچھے کیا، اور ان کو مطلب یہ کہ کوئی تعویذ وغیرہ دے دیتے ہیں، جس نے نہیں کیا ہوتا ان کے پیچھے ان سے کروا دیتے ہیں، وہ جب کہیں جاتے ہیں یا انہی کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں اس نے کیا تمہارے اوپر، مطلب اس طرح کی کمپلیکیٹڈ چیزیں جس سے آپ جو ہے نا آپ ایمان کا جو آپ کا جو دائرہ ہے نا اس سے باہر چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ مزید مشکلوں پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ کہ اپنا خیال رکھیے گا، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی مشکل یا پریشانی کی بات ہو آپ مجھے پلیز پلیز واٹس ایپ پہ کال نہ کیا کریں، مجھے میسج سینڈ کر دیا کریں، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے ریکارڈنگ سینڈ کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں آسانی سے سن سکتا ہوں اور اس کا میں جواب دے سکتا ہوں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مجھے جو خواب کی تعبیروں کے بارے میں مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو میں اس کا جواب جلد سے جلد دوں، اور انشاءاللہ میں مطلب اس میں مزید نمبر بھی ایڈ کروں گا، اور میں اپنے ساتھ جو ہے نا والنٹیرلی میرے فرینڈز ہیں ان کو بھی دوں گا جو کہ خواب کی تعبیر جانتے ہیں، تاکہ جو بھی مسئلہ ہو تو وہ جلدی سارٹ آؤٹ ہو، اور میری یہی خواہش ہے کہ آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔